بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو 10 برس تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ مت موڑ۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک خنجر بن جاتا ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل شدہ کا لطف نہیں لینے دیتی۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ گہرا زخم کون دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے آزمائش سے گزارتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھائیں جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں کرتی۔ زندگی کتنی عجیب ہے، ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت ہے اور وہ دستیاب نہ تھے۔ دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہوا وہاں ان کی محبت ختم۔ دولت حیثیت بدل سکتی ہے، اوقات نہیں۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کریں اور وہ وہاں سے ہونٹ لگانے کی بجائے اپنے پیر دھو لے۔ جب انسان کا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ایک انسان ہے جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ تیرے وجود کی بنیاد تیرا باپ ہی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ تو جان لو تمہارے اندر جو بھی اچھائی ہے اس نعمت کی بنیاد تمہارا باپ ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں، انہیں ہضم کرنا سیکھیں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے۔
ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور موت مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر ایک پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ چھین لے گا، اور وہ پھر چاہے رزق ہو یا عشق۔ زندگی مسلسل امتحان ہے۔ یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ خدا کے ہاں مقام صرف دل کی کیفیت کا ہے۔ اللہ اور انسان کا تعلق الف ہے۔ یہ ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق ہے، جس کے ایک سرے پر اللہ ہے اور دوسرے سرے پر بندہ۔ پریشان نہ ہوں، اللہ وہی دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت ہی دولت نظر آنے لگتی ہے۔ مرد کی فطرت ہے اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔